اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم سورہ مزمل پڑھنے لگے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یا ایھا المزمل، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہا ہے، اور کس نام سے ایڈریس کر رہا ہے؟ مزمل کے نام سے۔ تو مزمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزمل کا مطلب ہوتا ہے چادر اوپر اپنے اوڑھ کے اور لیٹا ہوا انسان۔ پکی بات، اس کا مطلب یہی ہے کہ چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا انسان۔ تو اے مزمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کے اندر تم قیام کرو۔ قیام کا مطلب عرب تو سمجھتے ہیں نا، قیام کا مطلب کھڑے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات کھڑے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے رہو، نوافل وغیرہ پڑھو، یا پھر اس سے کچھ کم، آدھی رات اگر کر سکتے ہو تو آدھی رات کرو، ورنہ اس سے کچھ کم کرو۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا زیادہ کرو، اس سے زیادہ کر سکتے ہو تو اس سے زیادہ کرو، آدھی رات سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تو اس سے زیادہ کرو، آدھی رات سے کم کر سکتے ہو تو اس سے کم کرو، لیکن رات کو اٹھ کے قیام کرو۔ اور رتل القرآن ترتیلا، یہ اور جو قرآن ہے نا اسے ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھا کرو۔ ان کی تو زبان تھی، وہ تو منہ سے بولتے تھے تو انہیں بات بھی سمجھ میں آتی تھی۔ ہم جیسوں کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو ترجمے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو تم قرآن کو رتل القرآن، جیسے وہ ترتیل کے ساتھ، تنزیل کے ساتھ، جیسے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اس طرح سے آہستہ آہستہ ٹھہر کے اس کو پڑھو۔ پھر وہ بچے، ایک دفعہ وہ ہمارے یہاں پہ بڑا فیشن ہے یہ کہ بچوں کو، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ کے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم اب ٹھیک ہے، برکت ہے گھر کے اندر، برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تم کتنی دیر میں قرآن میں سپارہ ختم کر لیتے ہو؟ کہتا ہے میں تو آدھے گھنٹے میں کرتا ہوں۔ ہوئے لو اتنی دیر سے؟ میں تو 20 منٹ میں کرتا ہوں۔ وہ بندہ پوچھے 20 منٹ میں تم ایک غیر زبان کو پڑھ رہے ہوگے تو اس کو تو پوری طرح سے تم شاید ادا بھی نہیں کر رہے ہوگے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں جن کی زبان ہے کہ رتل القرآن ترتیلا۔ تو میرے بچوں، یہ اس میں ریس نہیں لگانی کہ کون جلدی سے ختم کر لیتا ہے۔ ریس اگر لگانی ہے تو اس میں لگائیں میری بہنوں، آپ لوگوں کو تو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کتنی تیزی سے وہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ نہیں، رتل القرآن ترتیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چادر لے کے تو لیٹے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اٹھو کھڑے ہو، اور رات میں آدھی رات جو ہے وہ کھڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور قیام کرو۔ ہماری طرح کا قیام تھوڑا اس طرح کے ہم جلدی سے پڑھ کے اور کر لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ان کا تو قیام، پیر کہتے ہیں وہ سوج جاتے، اتنے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنے دیر تک وہ قیام کرتے تھے کہ پیر ان کے سوج جاتے تھے، اور سجدہ اتنا لمبا کرتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی لمبائی، یعنی رکوع کرتے تھے تو وہ اتنا لمبا، اور سجدہ کرتے تھے تو وہ اتنا لمبا۔ تو وہ اس طرح کا قیام کرو، اور پھر وہ کہاں کیا تک کرو؟ آدھی رات، یا پھر اس سے اگر کچھ کم تھک جاؤ تو تھوڑا کم کر لو، یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ کر سکتے ہو تو اس سے زیادہ کرو۔ اور جو قرآن ہے اس کو ٹھہر کے پڑھو، انٹرنلائز کر کے پڑھو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ انٹرنلائز اللہ نے یہاں نہیں، رتل القرآن کے اندر یہ بات جو ہے یہ پوشیدہ ہے کہ اگر وہ جس کی زبان یہ ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھہر کے پڑھنا ہے تم نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بہت سمجھ سوچ کے انٹرنلائز کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ نیکسٹ آیت میں وہ اس کی وجہ بتاتا ہے۔ وجہ یہ ہے، مطلب کہ
بے شک ٹھیک ہے، رات آرام کے لیے ہم نے بنائی ہے، لیکن تم نے یہ اٹھنا ہے رات کے اندر اور اٹھ کے ہمارے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس قرآن کو بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کیونکہ پکی بات ہے کہ اب ہم تمہاری طرف ایک بڑا ہی بھاری کام تمہارے اوپر ڈالنے لگے ہیں، ایک بہت بھاری بات تمہارے اوپر ہم القا کرنے لگے ہیں، ایک بھاری بات، ایک بھاری کال، بہت ہی ہیوی، جس کو جو نبھانا ہے وہ کافی مشکل ہے، وہ ہم تمہارے اوپر القا کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے یہ کہا ہے نا کہ تم رات کو وہ، تو اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، یہ جو میں نے تمہیں کہا ہے نا، یہ میں نے تمہاری ٹریننگ کرنی ہے، کس کے لیے؟ کیونکہ وہ جو قول ثقیل میں تمہارے اوپر القا کرنے والا ہوں نا، اس کے لیے بڑی شدید قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تو جو رات کی اس طرح سے رات کا ذکر اور رات کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بات کرنی ہے، جو ہم تو ٹرخاتے ہی ہیں، میں تو یہی کہوں گی سچی بات ہے، میں تو خود بہت چاہتی ہوں کہ اللہ جی میں اس طرح سے تیرے سامنے کھڑی ہو سکوں جو تیرا حق ہے، پر سمجھ نہیں آتی کہ پھر کدھر سے شیطان آ جاتا ہے، کبھی کچھ دماغ میں ڈالتا ہے، کبھی کسی طرف لگاتا ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کوئی اس طرح کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً یہ جو رات کی یہ جو اٹھ کے کھڑے ہونا اور اللہ کے سامنے، یہ اشد و وطن، یہ جو جتنے تمہارے دل کے اندر غلط ملط چیزیں خیالات ہوتے ہیں نا، ان کو یہ ایسے دبا دیتا ہے، بڑا شدید ہے یہ ان کو دبانے میں، ان کو ختم کرنے میں۔ وَأَقْوَمُ قِیلًا، اور بڑی ہی مضبوط قسم کا جب وہ تم پڑھ رہے ہوتے ہو نا، تو وہ بہت تمہیں بہت ہی مضبوط قسم کا تمہارے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، قائم رہنے والا اثر۔ اقوام قیلا، وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کی کا تمہارے اوپر بڑا مضبوط قسم کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا اثر ہوتا ہے اس وقت جب تم یہ پڑھ رہے ہوتے ہو۔ اتنا لکا فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن کے وقت میں بہت سارے اور کام ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَیہِ تَبْتِیلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو کے خالص کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تہجد کے ٹائم پہ۔ اب دیکھیں ہمارے جو بچے جنہوں نے آرمی وغیرہ جوائن کرنے کا جنہیں شوق ہوتا ہے، وہ اسپیشل ٹریننگ لیتے ہیں، یا اگر نہیں بھی انہوں نے تو وہ ان کی ہمیشہ کی لائف جو ہے وہ اتنی ریگولرائز ہوتی ہے کہ اس میں ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، اس میں سارا کچھ ہوتا ہے، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں وہ جو بھی یعنی دنیا کی فوج ہے، آرمی یا ایئر فورس یا نیوی، ان میں جانے کے لیے بچے کیا اکیڈمیز میں بھی جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ ٹریننگ ان کی ہو جائے اور تاکہ ان کی سلیکشن میں آسانی ہو جائے، ہے نا ایسے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو بھائی صرف یہ اللہ کی فوج کا سپاہی نہیں، صرف تم نے تو بننا ہے سپہ سالار اس فوج کا، تو تمہاری ٹریننگ تو بڑی سخت پھر ہونی چاہیے نا۔ سمجھ آئیے بات کی اب کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چادر چھوڑو بھائی، اٹھو کھڑے ہو جاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، یہ ٹریننگ تمہارے لیے بڑی ضروری ہے، بیکاز یو ہیو ٹو پرفارم اے ویری ہیوی ڈیوٹی، قولاً ثقیلا، ایک بڑی ہیوی ڈیوٹی تمہیں ملنے والی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے تمہیں، تو یہ کرو۔ یہ جو رات کے وقت اٹھ کے تو اس کے ساتھ بات کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خالص ہو کے، متوجہ ہو کے، یا اللہ ہمیں تھوڑا سا اس کا حصہ نصیب کر دے، تھوڑا سا ہمیں اس کا حصہ نصیب کر دے کہ ہم اس طرح کی یہ جو خالص تیری طرف متوجہ ہو کے تو کبھی تو بات کر لیا کریں نا، تیرے نام کا ذکر کر لیا کریں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ وجہ اس کی بتا دی، کس میں؟ وجہ 5ویں آیت میں بتا دی کہ اب تمہیں ہم بہت ہی ہیوی ڈیوٹی دینے والے ہیں، تو فوجی ان سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس طرح ان کے لیے ایکسرسائز
فزیکل بھی مینٹل بھی، یہ دونوں فزیکل اور مینٹل دونوں ایکسرسائزز ہی ہیں اس کے اندر ہے۔ رات کا جو کھڑا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں فزیکل بھی ہے اور مینٹل بھی ہے۔ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اس کا پھر توجہ کے ساتھ اس کی طرف خالص ہو کے اس کی طرف اس کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ بہت سخت ٹریننگ ہے نا۔ یہ سخت ٹریننگ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قولاً ثقیلہ ہے یہ ہے کہ تم نے اس حزب اللہ کا، اس اللہ تعالیٰ کی فوج کا جو آخری دن اس دنیا کا ہوگا، اس دن تک جو آنے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فوج ہے، اس کا تم نے کمانڈر ان چیف بننا ہے، اس میں تم نے اس کا سپہ سالار بننا ہے، اس کے لیے تم نے رول ماڈل بننا ہے۔ تو تمہاری ٹریننگ تو پھر اسی طرح کی بڑی سخت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، تو وہ مشرق اور مغرب دونوں کا رب وہی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اسی کو پھر اپنا کارساز بناؤ، اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اسی کے حوالے اپنا کام کرو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم بڑی آیت یہ مشہور ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ یاد ہے، تو یہ بات ہے۔ یہ پڑھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی جب ساری دنیا کے لشکر کٹھے ہو کے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے تھے کہ اللہ جی ہمیں تو ہی کافی ہے اور تو ہی ہمارا بہترین کارساز ہے، ہمارے سارے بگڑے کام، سارے ہمارے مشکل کام بنانے والا تو ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا مشکل کیس ہوتا ہے وکیل جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں سے نکال کے اور اس کو سیدھا پدرا کر کے جج کے سامنے پیش کر کے جیت لیتا ہے نا، تو وہ ہے تو ہمارا، ہمارے لیے ہمارے ہر طرح کے کیسز کو لڑ کے اور ہمیں جیت کے دینے والا تو ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو یہ زبانیں چلاتے رہتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر، اس کے اوپر صبر کرو، اور ان کو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہیں بڑے اچھے طریقے سے ان سے پرے ہی رہو، انہیں پرے ہی رکھو۔ وَاهْجُرْهُمْ، ان سے ہجرت کر جاؤ، ان کو چھوڑ دو، حجرن جمیلہ، لیکن اچھی طرح سے، یہ نہیں کہ دفع ہو جاؤ، تم نکلو یہاں سے، میری محفل میں کہاں آ گئے ہو، کافر ہو تم، مشرک ہو تم، نکل جاؤ یہاں سے، ایسے نہیں۔ ان سے آپ نے کنارہ کرنا ہے تو وہ بھی جمیلہ، بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ انہیں کہنا ہے کہ بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میری سمجھ میں آ نہیں رہا، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس لیے بی آن یور پاتھ اینڈ لیٹ می بی آن مائی پاتھ، اس میں کون سی جھگڑے کی بات ہے؟ یہ طریقہ ان سے کنارہ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے چھوڑ دو تم، لیٹ می ڈو دس، کہ میں پھر ان کو جو جھٹلا رہے ہیں، نعمتوں کو جو جھٹلا رہے ہیں، ان کو میں تھوڑی سی مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں میں تھوڑی سی مہلت دے دوں۔ لیٹ می ڈو دس، ذرنی، مجھے چھوڑو کہ میں یہ کروں، لیٹ می ڈو، جس کو ہم کہتے ہیں لیٹ می معاملہ کروں میں مکذبین کے ساتھ، جو نعمتوں کی کا انکار کی۔ یہ چھوٹی سی نعمت ہے، قرآن حکیم اتنی بڑی نعمت ہے میرے بچوں کہ اس سے بڑی نعمت کوئی دنیا کے اندر آئی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی آئی نہیں ہے۔ یہ اس سے جو انکار کرتا ہے، جو اس کو جھٹلاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیٹ می ڈیل ہم، اور میں ان کو تھوڑی سی مہلت دے رہا ہوں۔ یہ جو زبانیں چلا رہے ہیں تمہارے پہ، پرسیکیوشن تمہاری کر رہے ہیں، یہ اس کی ہے نا، مکی صورت ہے، تو لیٹ دیم، ان کو ایک طرح سے ان سے پرے رہو اور اچھی طرح سے لے کے۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، پھر ہمارے پاس کیا کچھ ہے پھر ان کے لیے پھر ہمارے پاس کیا کیا، یعنی ان کے لیے نہیں، ہمارے پاس ہیں کیا کیا، یہ جو چینز ہوتی ہیں جن کو پیروں میں پہنا دیتے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس،
اور ہمارے پاس قید کرنے کے سامان ہیں، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ہمارے پاس ایسا کھانا ہے کہ جو گلے میں پھنسے گا، جو نگلنا آسان نہیں ہوگا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور سخت قسم کا المناک بڑا دکھ دینے والا ہمارے پاس عذاب ہے۔ پھر اگر یہ تم ان سے کنارے پہ رہو، تم ان سے انہیں پرے رکھو، پرے ہو جاؤ ان سے خود، اور لیکن بڑے اچھے طریقے سے پرے ہو جاؤ، میں نمٹ لوں گا ان سے، I'll deal with them، میں نمٹ لوں گا ان سے۔ اور کیوں، میرے پاس پھر کیا کچھ ہے ان کے لیے، میرے پاس ان کے لیے قید کرنے کے سامان بھی بڑے ہیں، ان کے لیے بیڑیاں بھی بڑی ہیں، بھاگ نہیں سکیں گے، ان کے لیے کھانا بھی بڑا اس طرح کا ہے کہ جو ان کے گلے میں سے نکل نہیں سکے گا۔ یا اللہ معاف کری، یا اللہ معاف کری، یا اللہ معاف کری، وعذابًا ألیما، اور بڑا ہی المناک عذاب ہوگا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ اس دن ہوگا جس دن زمین جو ہے وہ کانپنے لگ جائے گی، تھرتھرانے لگ جائے گی، ایسے ہلنے لگ جائے گی، اور جو پہاڑ ہیں جو اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں یہ ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے ایک طرح سے، یہ اتنے سخت ہیں، اتنے مضبوط ہیں، لیکن یہ اس دن ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے، کبھی وہ نیچا ہو جاتا ہے کبھی اونچا ہو جاتا ہے، ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، یقیناً تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو کہ تمہارے اوپر گواہی دے گا، اسی طرح ہم نے رسول بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ ہے نا کہ انہیں کہو کہ بدم من الرسل تو نہیں ہوں میں نے کوئی ابتدا تو نہیں کی ہے نا رسالت کی، میرے سے پہلے کتنے ہیں، 1,24,000 تو گزر گئے، 25واں میں ہوں، 1,24,999 گزر گئے نا۔ اسی طرح کہ یعنی I have not started this، کہ یہ رسول میں پہلا ہی تو نہیں ہوں کوئی، ہے نا، میں نے تو نہیں یہ بدعت کوئی شروع کی، یا میں نے تو نہیں یہ بات شروع کی، ٹھیک ہے، یہ ہے نا پہلے آپ نے پڑھا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا جو کہ تمہارے خلاف گواہی بھی پھر دے گا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، تو پھر فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو پھر یہ دیکھ لو کہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا رسول، ایسے ہی تمہاری طرف بھیجا ہے، لیکن جب پھر فرعون نے نافرمانی کی اس رسول کی، تو پھر ہم نے اس کو بڑے شدید قسم کے عذاب میں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو تم کیسے اس دن سے کیف تتقون ان کفرتم، تم کیسے پھر بچو گے اگر تم انکار کر رہے ہو اس دن کا جس دن کے بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ 4741 حدیث ہے بخاری کی، آپ لوگ پڑھیں، اس کو ضرور پڑھیں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں اس کا خلاصہ بیٹے بیان کرتی ہوں، لفظاً تو دیکھیں کوٹ اگر ہوتا ہے تو پھر اس بندے کا ایگزیکٹ ورڈز ہوتے ہیں، تو میں ایگزیکٹ ورڈز تو پھر کتاب کھول کے ہی بندہ سامنے میں کوٹ کر سکتی ہوں، میں تو اتنی جوگی نہیں ہوں کہ مجھے رٹے ہوئے ہوں نا، ان کے بہت لوگ ہیں جو عالم ہیں اتنے، لیکن میں بیچاری کمزور عورت ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتے، تو میں مفہوم پھر بیان کر دیتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جیسے یہ بات کہی، اس طرح کی کوئی بات کہی کہ قیامت والے دن نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ یہ تمہاری اولاد ہے نا ساری، تمہیں سے شروع ہوئی تھی نا یہ، تو اب اس میں سے نا جو جہنمی ہے نا انہیں پکڑ پکڑ کے ایک طرف کرو۔ تو وہ کہیں گے اللہ جی مجھے کیا پتا میں کتنے لوگ ہوں گے جہنمی، مجھے تو نہیں پتا نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ تو ان کی تو جان نکل گئی صحابہ کی کہ بھئی یہ کیا بات ہے، 1000 میں سے 999 ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، تو بیڑا غرق ہمارا کیا بنے گا۔ یہ ان کا حال ہے جو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے تھے، ہمارا تو پتہ نہیں حال کیا ہونا ہے۔ تو خیر انہوں نے یہ بڑے خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اصل میں یاجوج ماجوج کی جو قوم ہوگی نا
وہ اس کے اندر سے 999 ہوں گے جو کہ جہنمی ہوں گے، اور ایک ہوگا جو جنتی ہوگا۔ تمہارے میں سے مجھے تو جب ان کی جان نکل گئی صحابہ کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ میرا خیال ہے کہ میری امت میں سے تو پہلے 1/4 کرے کہا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، خوش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، شاید 2/3 ہو جائیں، یا پہلے ہاف ہو جائیں، 2/3 ہو جائیں، اس طرح سے کچھ کہتے گئے۔ تو پھر وہ ان کی جان میں جان آئی کہ ہمارے یہ، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس دن، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری مائیں ہمیں بتاتی ہوتی تھیں کہ یہ جو 39-45 کی وار تھی نا، سیکنڈ ورلڈ وار، تو وہ کہتی تھیں کہ جرمن جو جہاز بمباری کرتے تھے، بہت زیادہ بمبارڈمنٹ کرتے تھے، تو ان کے خوف سے انگلینڈ کے میں بچے جو تھے ان کے واقعی میں صبح تک بال سفید ہو جاتے تھے مارے خوف کے۔ تو وہ دن تو بڑا ہولناک ہوگا نا، اس دن تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے بچے جو ہیں وہ ان کے بال سفید ہو جائیں اور وہ بوڑھے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مطلب کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بات بتائی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اس طرح کی بات کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن۔ تو یہ بات ہے، یعنی وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، وہ اتنا خوفناک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ پھر بچیں گے؟ اگر یہ اس دن کا انکار کریں گے تو اس سے پھر بچیں گے کیسے؟ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، جس دن کے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ پورا ہو کے رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یقین کر لو یہ جو قرآن حکیم ہے یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو ہے وہ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس اپنے رب کی طرف پھر راستہ اختیار کر لے، اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اس سے ثلثی اللیل 1/3 رات، یا نصفہ ہاف رات، و ثلثہ نہیں، ثلثی اللیل 2/3۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم یا تو 2/3 یا پھر ہاف یا پھر 1/3 رات جو ہے وہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اور ایک گروہ جو ہے تمہارے ساتھ وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے مسلمانوں کا۔ یہ پتہ ہے نا آپ کو کہ اس پڑھنے کے لیے اس طرح سے لوگ ایک دن آئے، پھر دوسرے دن بھی آ گئے، تیسرے دن شاید پھر چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے کہ کہیں یہ ان کے اوپر فرض ہی نہ ہو جائے، یہ فرض ہی نہ سمجھ لیں، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپشنل رکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے کوئی کہتا ہے فرض ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں مستحب اس ٹائپ کی، کوئی کہ بہت ہی پسندیدہ بات ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تو یہی لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، ٹھیک ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اندازہ ہے رات کا اور دن کا۔ اس کا میں بھی آپ کو کلیئر کرتی ہوں۔ یہ کبھی اللہ توفیق دے تو بندہ سمجھتا ہے کہ چلو میں بھی تھوڑا سا اس کو تہجد کہتے ہیں، تہجد کی نماز، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو وہ کیلکولیشن ہی کرتے رہتے ہیں کہ وہی رات جو ہے گرمیوں میں تو شروع ہوتی ہے 7 بجے، 7:15 بجے، اور جلدی سے 5 بجے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا 1/3 کیا بنے گا؟ اور اس کیلکولیشن میں الجھ کے کافی، میں اپنی بات بتا رہی ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ زیادہ اچھے کیلکولیشن میں ہوں، تو میں جو ہوں میں بڑا کافی وہ کرتی رہی، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب یہ آیت پڑھی تو اتنی مجھے تسلی ہوئی، میں نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے مجھے اندازہ ہے رات اور دن کا، اپنی نیتیں سیدھی رکھو تو قبولیت میرے پاس ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکو گے پوری طرح۔ دیکھیں میں صدقے جاؤں، جب بندہ اس کی طرف تھوڑا سا بھی جانے کی کرے نا کوشش، وہ فوراً آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ میں اسی میں الجھ کے پریشان ہوتی کہ کس کا
کون سے کتنے بجے سے کتنے بجے تک وہ ہوگا 2/3 ہوگا، اور کتنے بجے سے کتنے بجے 1/3؟ ہمارے 2/3 تو ہماری نصیبوں میں کدھر ہے، 1/3 بھی تھوڑا بہت ہی ہو جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن حساب نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں صدقے جاؤں کس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات اور دن کا حساب رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری طرف توجہ کر لی ہے، تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے، توبہ تمہاری قبول کر دی ہے۔ فقرہ ما تیسر من القرآن، تو جتنا تم پڑھ سکو اتنا قرآن پڑھا کرو۔ اس کو چاہیے یہ کہ جتنا تم آسانی سے، ما تیسر، تو جتنا تم آسانی سے قرآن کو پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو، ترتیل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ علیمان سیکون منکم مرضی، صدقے جاؤں قسم کچھ کر نہیں سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے بیچ میں کوئی مریض بھی ہوتا ہے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تمہارے انسانوں میں سے کوئی زمین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اپنی روزی رزق کے لیے تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ تم اتنا زیادہ کر نہیں سکتے، تو پھر ما تیسر من القرآن، جتنی توفیق ہو اتنا، جتنا آسانی سے تم کر سکو اتنا کر لیا کرو۔ فقرہ ما تیسر، واپس پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَيُقَاتِلُونَ، اور آخر یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ تمہارے اندر وارز بھی کر رہے ہوتے ہیں، وارز میں بھی گئے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں۔ فقرہ ما تیسر منہ، تو جتنا تمہیں میسر آئے، جتنا تمہیں آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھو۔ اس بات یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھو، اور تعلق جوڑے رکھنے کی سب سے بڑی جو ہمارے پاس طریقہ ہے وہ صلاۃ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کے ہیو ناٹس کی خدمت کرتے رہو، جتنے اس کے ہیو ناٹس ہیں تلاش کر کر کے انہیں دو، یہ اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے بھلائیوں میں سے جو کچھ بھی تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محفوظ پڑا ہوا پاؤ گے۔ وہ ہوا خیرم و اعظم اجرا، اور بلکہ وہ اس سے بھی بہترین ہوگا، اور درجے میں اجر میں بہت ہی زیادہ ہوگا۔ تم کہو گے ہائی یہ تو میں نے تھوڑا سا ہی کوئی کام کیا ہوا تھا، اتنا بڑا اجر، اس طرح ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے، بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے، اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہماری سورہ مزمل ختم ہوئی جی، اس کی 20 آیات تھیں، تو یہ ہماری ختم ہوئی ہے جی۔ ہمارے پاس ٹائم تو لیکن یہ بالکل ہی 2-3 منٹ، پھر ان میں وہ بات نہیں ہوتی۔ یہ ہماری یہ ذرا چھوٹی صورتیں ہیں، اپنی آیتوں کے لحاظ سے 20 صرف آیات ہیں، تو اس لیے یہ ختم ہو گئی ہے۔ کوئی بات اس میں سے نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کائنڈلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش تو کافی کی ہے کہ میں کلیئر کر سکوں جو اللہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ پوری طرح سے اسے اپنی کمپریہنشن میں لے آئے۔ جتنا ہم لے آتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کو ہی اپلائی کرنا شروع کر دیں اپنی لائف میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سے دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی تھوڑی سی وہ دے دے کہ اس کے ساتھ ہم خلوص کے ساتھ کسی طرح جڑ جائیں، خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ کوئی ہمارے بیچ میں ریا نہ ہو، کوئی ہمارے بیچ میں تکبر نہ ہو، بالکل خالص اس کے بندے بننے کی کوشش کریں، اس کے خالص بندے بننے کی۔ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کری سب کے لیے، سب کے لیے، اور میرے لیے، آمین۔